مشہور زمانہ رافضی ابن مطہر ہلی، ایک شیعہ عالم گزرا ہے ابن مطہر ہلی، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ، منہج الکرامہ فی منصب الامامہ۔ بڑا ظالم تھا، بڑا بے انصاف تھا۔ بدقسمتی سے ترکیہ کا بادشاہ، اس کا نام تھا خدائے بندہ، ترکیہ کے بادشاہ کا نام ہے خدائے بندہ۔ اس نے بیوی کو 3 طلاق دی، اور 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے ہر حال میں۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی، خود بخاری کہتے ہیں باب من اجاز الطلاق الثلاث، 3 طلاق 3 ہے۔ خدائے بندہ بہت پریشان ہوا، اور چاروں ائمہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، چاروں فقہ میں متفق حکم ہے کہ 3 طلاق ایک وقت میں، 3 وقتوں میں، 3 کلموں کے ساتھ عمر بھر میں جب بھی 3 دے دی گئی 3 ہے، اور عورت محرمہ غلیظہ تعبیدیہ ہے۔ 3 طلاق پر چاروں امام بخاری سمیت متفق ہے کہ 3 ہے، لیکن خدائے بندہ نے 3 طلاق دی اور ترکیہ کے بادشاہ نے، اور پھر پریشان تھا، بچے تھے، گھر ور ادھر ہو رہا تھا۔ یہ کم بخت وہاں پہنچ کے ابن مطہر ہلی، اس نے کہا ہمارے شیعوں کے ہاں 3 طلاق واقع نہیں ہوتی، آپ رکھ سکتے بھی۔ خدائے بندہ شیعہ ہو گئے، اور پیرانی پیر حضرت اقدس الشیخ عبد القادر جیلانی نے رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیہ میں لکھا ہے کہ 3 طلاق کا واقع نہ ہونا یہ یہود کا مذہب ہے، یہود کا مذہب ہے، اور وہاں سے شیعوں نے لیا، کیونکہ ان التشیع ماخوذ من الیہودیہ، شیعہ مذہب یہود کا برانچ ہے، یاد رکھنا، یہودیوں کا برانچ اس سے نکلا ہے۔ ان التشیع ماخوذ من الیہودیہ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب رجال کشی، معرفت و اختیار الرجال، جلد 2 صفحہ 164 میرے پاس موجود ہے، جب چاہے دکھا سکتا ہوں۔ یہ عبارت اس کتاب میں ہے کہ وَلِذَا قِيلَ، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان التشیع ماخوذ من الیہودیہ، شیعہ مذہب یہود سے نکلا ہے۔ اثنا عشرہ، اول یہود 3 طلاق کے منکر، ثانیاً شیعہ، اور ثالثاً یہ جدید قسم کے سپاہی جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، فقہ کے منکر اور حدیثوں میں چھانٹی کرنے والے۔ ٹانگیں کھلی رکھو، سر ننگا کرو، آپ جو ہے نا سینے پہ رکھو، پھندا لگنے والا ہے ان قریب، پھندا لگنا۔ یہ ابن مطہر ہلی جس کی وجہ سے خدائے بندہ رافضی ہو گیا، یہ پھر بادشاہ ترکیہ کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ۔ اس کتاب میں اس نے روافض کے مذہب کو آل رسول کا مذہب کہا ہے، اور اس کو صحیح کہا ہے۔ سن 723، 24، 25 میں یہ حج پر جاتا تھا، بادشاہ ساتھ ہوتا تھا، وہ ذرا سرکاری اہلکار اس کی کتابیں اٹھاتے تھے، اور اعلان ہوتا تھا حج میں اکفر الکفار ابو حنیفہ النعمان، دنیا کا سب سے بڑا کافر ابو حنیفہ۔ 725 میں جب اعلان ہوا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے شاگرد ذہبی اور ابن قیم کے ساتھ موجود تھے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ وہ ابن مطہر ہلی آیا ہوا ہے اور بادشاہ اس کے ساتھ ہے۔ کہ امام ابو حنیفہ کو کیوں ایسا کہتا ہے؟ وہ تو امام ہدایت ہے، راشد امام ہے۔ کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، عالم بڑا ہے۔ ابن تیمیہ نے شاگردوں کو روکو، اس کو آج جواب ہو جائے گا، آج جواب ہو جائے گا۔ ابن قیم، ذہبی، یہ سب اس کے پیچھے اٹھے اور اس کو کہا ہمارے استاد ابن تیمیہ آپ سے گفتگو چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کوئی ایسا مانے جنا ہے؟ کہا بالکل موجود ہے، آ رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ مسجد خیف کے اندر ظہر کی نماز کے بعد مناظرہ ہوا، اور شیخ الاسلام نے
ان کو پابند کیا کہ آپ پہلے ابو حنیفہ کا مذہب سمجھ لیں. ابو حنیفہ لوگوں کی باتوں سے نہیں کافر ہوگا. ابو حنیفہ کا مذہب 3 ہے، یا ان کا قول دکھاؤ گے، یا ان کے شاگرد جو معروف ہے، یا حنفی فقہ میں جو مفتابی ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز چلے گی نہیں. جب اس کو پابند کر لیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. وہ تو ادھر ادھر شطحیات اور شاذ باتیں کر رہا تھا. شیخ الاسلام نے اٹھ کر کے ایک تقریر کی امام ابو حنیفہ کے فضائل و مناقب پر، اور ثابت کیا کہ امام صاحب امت محمدیہ کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اور تمام ائمہ میں سب سے اونچا مقام ان کا ہے. ابن مطہر ہلی نے کوئی ٹوکی پھوکی کی، لیکن شیخ الاسلام نے دوسری تقریر کی. اور جب دوسری تقریر کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ آئے اور جواب دے دیں، تو جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہیں مردار ہو چکا تھا، روح نکل گئی تھی ابن مطہر ہلی کی. شیخ الاسلام جب یہاں سے نکلنے لگے تو کسی نے کہا اس نے تو کتاب لکھی ہے. کہاں ہے؟ دے دو کتاب. چند صفحے، 44 صفحے، منہج الکرامہ فی منصب الامامہ. شیخ الاسلام نے وہاں سے حران تک منہاج السنت النبویہ لکھی ہے، تقریباً 2000 صفحے کی کتاب ہے. اور علماء لکھتے ہیں حری بأن یکتب بماء الذھب، یہ کتاب اس قابل ہے کہ سونے کے پانی سے لکھا جائے، سونے کی سیاہی سے لکھی جائے. اللہ جزائے خیر دے حکومت سعودیہ کو، آب و تاب کے ساتھ شان و شوکت سے انہوں نے کتاب شائع کی. اور چونکہ اس درس کی برکتیں ہر جگہ پہنچتی ہے تو وہ ہر سال 1-2 نسخے مجھے اعزازی بھیج رہے ہیں، ہر سال بھیج رہے ہیں الحمدللہ. لیکن میرا مطالعہ اس نسخے کا ہے جو سہیل اکیڈمی لاہور نے شائع کی. شیخ القرآن مولانا طاہر صاحب نے نسخہ دیا تھا، نایاب نسخہ. میں نے یہ قصے اس لیے سنایا تاکہ آپ میں اپنے بزرگوں پر غیرت بھی آئے اور آپ سمجھ بھی لے کہ اکابر نے کتنی محنت کی ہے دین کے بقا پر، اور کتابوں سے بھی کچھ تعارف اور لگن آپ کو پیدا ہو جائے. منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی. کہتے ہیں کہ 2 کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے دیکھنے کے بعد کوئی غیر عالم نہیں رہے گا، اللہ اس کو بڑا عالم بنا دے گا. ابن جریر کی البیان فی تفسیر القرآن، تفسیر ابن جریر جسے کہتے ہیں، جامع البیان. السلام علیکم. جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.